اب حضور نے بھی برسر عام تبلیغ اور اشاعت کا کام روک دیا۔ دارالارقم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپ کر، یہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پر ایک صحابی رسول کا گھر تھا، اور وہاں چھپ چھپا کر اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہوتا۔ اب یہ جو سب سے پہلے لوگ ہیں جن کو بلا دیا گیا ہے، حضرت عمار کا کام کیا ہوتا پتا ہے آپ کو؟ حضور کا پیغام جا کر عرب کے باشندوں کو سناتے اور کہتے کہ دیکھو دنیا میں کوئی ایسا بھی آیا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، جس کی زلفیں ایسی ہیں کہ عرب کے صحراؤں کی اندھیری رات بھی اس کی زلفوں کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جائے، چہرہ ایسا ہے کہ عرب کے صحرا میں چمکنے دمکنے والا 14ویں کا چاند بھی ماند پڑ جائے، اخلاق ایسے ہیں کہ وہ یتیموں بے سہاروں کا سہارا بنا ہوا ہے، اخلاق ایسے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور کے شمائل محمدیہ جسے کہتے ہیں، وہ یک یک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کوئی ظلم کی وجہ سے پریشان ہوتا تو جا کر کہتے ہیں حضرت یاسر کہ دیکھو ظلم کی وجہ سے پریشان مت ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی ذات کو اللہ نے بھیج دیا ہے۔ کوئی مال دولت کی وجہ سے پریشان ہوتا، کوئی یتیم ہوتا، کوئی بیوہ ہوتی اور بچیوں کو زندہ دفن درگور کیا جاتا، تو حضور کے جو محاسن اور کمالات اور شمائل تھے اور حضور کے جو خصوصیات تھے، حضرت یاسر ایک ایک کر ایک ایک صحابی ایک ایک شخص کو سناتے، اور چپکے سے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں حضور سے آ کر کہتے کہ سرکار آپ چلیے۔ اسے کہتے ہیں تبلیغ اسلام۔ کیوں؟ اللہ نے ابھی منع فرمایا ہے حضور کو، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور خفیہ طور پر کیا کرو؟ خفیہ طور پر سیکریسی مینٹین کر کر تم کو تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ذرا اس کردار پر قربان جائیے، کون ہے جو حضرت یاسر کا مقابلہ کر کر بتائے؟ ایک طرف وہ ہے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے، ایک طرف وہ ہے جو جنت کی طرف بلانے والا ہے۔ حضور نے ایسے ہی نہیں کیا کہ عمار وہ ہے جو جنت کی طرف بلائے گا، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ حضور نے فرمایا عمار وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ارے خود جو جنت میں نہیں جاتا لے کر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود چلا جانا اور ایک ہوتا ہے جنت کی طرف بلانا۔ حضرت یاسر کا، عمار کا کردار دیکھیے، حضرت عمار کا کردار دیکھیے۔ حضرت عمار وہ ذاتے والا صفات ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ میں جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کر جہنم کی تاریکیوں سے نکال کر جنت پہ لے جا سکتا ہوں، اور یہ اختیار رسول اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھو دعوت میں وہی بلا سکتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، گھر پر وہی بلا سکتا ہے جسے اختیار دیا گیا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ باہر اگر کوئی ٹھہر کر کہے آئیے گھر میں تو لوگ کہیں گے آپ کس حق سے بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے حضرت عمار کو اختیار دیا، یدعوہم الی الجنہ، اے عمار تو چاہے جسے چاہے ہاتھ پکڑ کر لے کر آ، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، جسے چاہے تو جنت کی طرف بلا سکتا ہے۔ اس اختیار پر غور کیجئے، اختیار پر غور کیجئے۔ تو وہ چھپ چھپا کر جاتے، حضور سے کہتے سرکار ماحول سازگار ہو گیا ہے، یہ سارے عرب کے لوگ، قبیلوں کے لوگ، یہ سردار، یہ قریش کے سب لوگ پی پا کر یہ سب پڑے ہوئے ہیں، اب ہوش میں نہیں۔ رات کا آخری حصہ ہوتا، ذرا سوچئے، خشک پہاڑ ہے مکے کے، اندھیری رات ہے مکے کی، اور خوف ہے کافروں کا، مشرکوں کا۔ حضور حضرت ابوبکر کو، حضرت مولا کائنات کو، حضرت صہیب وغیرہ کو خاموشی سے لے کر حضرت مقداد کو دارالارقم چلے جاتے اور جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ دیکھو تو صحیح میرا عمار کسے لے کر آتا ہے۔ تو حضرت عمار کا یہ کردار تھا بشمول دیگر صحابہ کے کہ وہ چھپ چھپا کر لوگوں کو جاتے، بلاتے اور حضور کے حوالے کر دیتے، اور جو حضور کے حوالے ہو جاتا وہ پھر حضور ہی کا ہو جاتا۔ تو ایسے تعداد بڑھتی رہی۔